سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کو گورن کر لے گی، لیکن اگر آج مڈ ٹرم الیکشن ہو تو ہمارا نہیں خیال کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی سمپل میجورٹی لے سکے گی۔ جہاں تک تعلق ہے ہماری اپنی پارٹی ایکٹیویٹی کا، گو وہ ری آرگنائزیشن ہے، لیکن یہ ہماری قومی اور سیاسی ذمہ داری ہے کہ ہمارا وہ ووٹ اور وہ سپورٹ جو صوبہ سندھ میں، کے پی کے میں اور بلوچستان میں موجود ہے، اور فوجی جرنیلوں کے شب خون کی وجہ سے بکھر گئی تھی ہماری قیادت، بھاگ گئی تھی، ووٹر اپنی جگہ کھڑا رہا تھا، ہم اس کو سمیٹ کے پھر ایک چین کا اور ایک نظم کا حصہ بنائیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مڈ ٹرم الیکشن کی تیاری ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ مڈ ٹرم الیکشن کی تیاری ہے، لیکن یہ کسی بھی انتخابی مرحلے کی تیاری جو ہے وہ ہر سیاسی جماعت کی ذمہ داری ہے۔ ایک خوف مجھے اور بھی لگتا ہے، کالر ایک آغا بابر صاحب لاہور سے ہیں، ایک خوف اور بھی لگتا ہے کہ یہ 5 سالوں میں پولیٹیکل سسٹم پہ لوگوں کا اعتماد نہ اٹھ جائے۔ یہ 5 سال جی آغا بابر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال ہے خواجہ صاحب سے جی کہ مجھے صرف اور صرف یہ بتا دیں، میں یہ آئی موو بیک فرام اسٹیٹس، میں پاکستان رہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب یہ میں پچھلے آبزرو کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے وہی گھسے پٹے سوال ہیں۔ وعلیکم السلام جی۔ اب میرا خواجہ صاحب سے سوال ہے کہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ہم کنونشنل پالیٹکس کب چینج کریں گے؟ میں پاکستان 25 سال باہر رہ کے آیا ہوں یہاں پہ، اور مجھے صرف اور صرف ایک بات کا جواب چاہیے کہ اگر خواجہ صاحب ایک سجیشن دے بینگ این اولڈ پارٹی ورکر آف نون لیگ، اور ساتھ ہی حمزہ شہباز دیں، تو کس کی سنی جائے گی؟ دوسری بات، آج آپ دیکھیں کہ ایک فرسٹ ایئر کے بچے اسمبلی کے آگے وہ کر رہے ہیں، جانوروں کی طرح ان کو پیٹا جا رہا ہے۔ یہ 4 دن پہلے لنڈن میں اگینسٹ فیس انکریز انہوں نے پروٹیسٹ کیا، تو پولیس کو حکم تھا کہ آپ نے مارنا نہیں، وہ گندے انڈے مار رہے تھے، اور اندر سے خواجہ صاحب کی پارٹی اٹھ کے آئی کیوں نہیں ان بچوں کو بچانے کے لیے؟ اور آج نواز شریف صاحب جلسہ کر رہے ہیں وہاں پہ فیصل آباد کے نوائی گاؤں میں، اور 3 گھنٹے کے لیے ٹریفک بند ہے۔ خدا کے لیے آپ لوگ اس ملک پہ رحم کریں۔ سارے یہ جو سینئر پالیٹکس ہے نا، اور پاکستان میں پالیٹیشینز ریٹائر کب ہوتے ہیں؟ مجھے صرف یہ بتا دیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ موصوف کو یہ بتا دیں کہ دنیا میں کہیں بھی پولیٹیشین کی ریٹائرمنٹ کی کوئی عمر نہیں ہے، اور پاکستان کوئی آئی لینڈ نہیں ہے۔ دوسری گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے تو وہ یہ نکال دے کہ مسلم لیگ نون میں ہماری بات سنی نہیں جاتی، یا ہمیں بات کرنی آتی نہیں ہے، یا وہ لوگ جنہوں نے جدوجہد کی ہے وہ پارٹی کی پالیسی پہ اثر انداز نہیں ہوتے۔ یہ ماضی میں ہماری پارٹی میں ہوتا رہا ہے جب یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی تھی، لیکن جن لوگوں نے فوج کے مارشل لاء کا 10 سال مقابلہ کیا ہے وہ وہاں پہ اتنے ہلکے نہیں ہیں کہ ان کی بات کو سنا نہ جائے، اور ہماری قیادت ہماری سخت بات بھی سنتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کنونشنل پالیٹکس کی۔ اگر کنونشنل پالیٹکس پاکستان میں ہم کر رہے ہوتے تو 1.5 سال کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت کو گرانے کے لیے نکل آتے، کیونکہ سب سے بڑے بینیفیشری ہم ہی ہوتے۔ ہم اسی وقت لانگ مارچ کو نہ روکتے جب ہم گجرانوالہ میں رک گئے تھے، کیونکہ چیف جسٹس بحال ہو گئے تھے، ہماری حکومت بحال نہیں ہوئی تھی۔ کنونشنل پالیٹکس کا تقاضا یہ تھا کہ ہم پنڈی تک جاتے، یہ حکومت گرتی، کوئی ایک انٹرم گورنمنٹ بنتی، الیکشن ہوتا اور ہماری باری آ جاتی۔ تو ہم نے تو یہ جو فوائد تھے، جو موقع تھے، ان سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ پاکستان میں کنونشنل پالیٹکس کے اندر تبدیلی آئی ہے۔ ایک تھوڑا سا جواب مجھے بھی دینا ہے کالر کو۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم وہی گھسے پٹے سوال جو بار بار پوچھتے رہتے ہیں، جب کینوس کے اوپر سیناریو ہی نہیں بدلے گا، سینری ہی وہی رہے گی۔ احمد فراز کہتا تھا کہ میں نے ایک نظم محاصرہ لکھی تھی، گزشتہ 25 سال سے وہ نظم سنا رہا ہوں، میرے ملک کے حالات ہی نہیں بدلتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خود ایسے لوگ جو اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں، خود تو 25 سال جا کے یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں، اور آ کے یہاں حساب اور احتساب کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کا جنہوں نے پاکستان کا معاملہ سر، پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کا سب سے ذہین ترین طبقہ جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے۔ فرانس ٹوٹا، جرمنی تباہ ہوا، جاپان تباہ ہوا، ایک بندے نے جا کے وہاں امریکہ میں سیٹل نہیں ہوا، انہوں نے کہا ہم نے اپنے ملک کو بچائیں گے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ 5 سال کی چھٹیاں لیتے ہیں، جھوٹ بول بول کے یہاں سے نوکریاں چھوڑتے ہیں، اور وہاں جا کے گورے کی خدمت کرتے ہیں، اور ہم سے سوال کرتے ہیں۔ پڑھے یہاں ہیں، اسکالرشپیں یہاں سے لی ہیں۔ ایک بات میں ضرور کہوں گا، کوئی بات نہیں، بولنے کا حق ہے سب کو، کہ یہ جو لاٹھی چارج والی بات ہے آنیسٹلی میرے نالج میں نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ اگر ہوا ہے تو میں اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور یہ پنجاب حکومت کی ذمہ داری۔ آپ کی حریف اسلامی جمعیت طلبہ تھی، آپ بھی کوئی بھی نہیں، وہ ماضی گزر گیا۔ خانہ صاحب یہ واقعہ تو دن کا ہے، اس کے بعد سے سارا دن یہ چینلز پر چلتی ہے۔ میں نے ٹی وی نہیں دیکھا، میں ایک ہاسپٹل سے آ رہا ہوں، میری خالہ سگی، ان کا آپریشن ہوا ہے، میں ان کے پاس تھا، تو میں آپ کو پتا جھوٹ نہیں بولنے والا۔ نہیں، میں یہ تو کہہ نہیں رہا، لیکن آپ ان کو بچانے کی حتی المقدور کوشش تو کرتے ہیں
کہ ان پر کوئی لفظ نہ آ جائے, اگر بچ سکتے ہیں ان کو بچا لیں. کن پر؟ پنجاب کی حکومت پہ اور کس کا ذکر نہیں کر نہیں رہا میں تو کر ہی نہیں رہا, لیکن میں تو الٹی بات کر رہا ہوں. اگر یہ اسلامی جمعیت طلبہ پر لاٹھی چارج کیا گیا ہے تو یہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں, اور پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے اس کا نوٹس لے, اور جس نے بھی تشدد کیا اس کو قرار واقعی سزا دے. اور ان کا مطالبہ کیا تھا؟ فیصل آباد سے ہم طالبہ وہی مطالبہ تو وہی نا جو ایجوکیشن کو آج کل ہم پرائیویٹائز کر رہے ہیں. جی فیصل آباد سے فیصل ہے. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام جی. جی فرمائیے. خواجہ صاحب میں سوال یہ کرنا تھا نا کہ جدو تسی یہ گل کہندے جو نا کہ اسی یہ نظام بچاؤنا چاہتے, حکومت نہیں کرانا چاہتے, یہ مطلب اس کرپٹ حکومت نو تسی بھی قائم رکھنا چاہتے جو. اسی مسلم لیگ نون نو ووٹ دیتے آ اس لیے نہیں جیتے کہ 5 سال کی حکومت پوری کرواؤ تسی. وہ بابا یہ کرپٹ حکومت آ, نواز شریف تے حکومت چ نہیں, یہ مقبولیت کیوں گھٹی پچھلے دن؟ اس لیے کہ اس حکومت نو موڈا دیتا. جتنی دیر تک موڈا نہیں رکھنا اسی پسوے رہنا عوام نے. اسی 5 سال انہوں نہیں کرنے دینے. یہ جی تھی منطق دے جو نا کہ نظام بچنا چاہیے, وہ بابا سانو نظام نہ نہیں تعلق, سارے مسائل حل ہونے چاہیے. نہیں تو حکومت مسائل حل کر دی فارغ کرو. جی منطق دے دینے تھی چوکھے دن سانو عوام سانو اگ لگ جاتی ہے اس گل سے کہ نظام بچنا چاہیے, حکومت بچاؤ. بھائی حکومت بچے نہ بچے, یہ مین کرپشن ختم کرو. سعودی شہزادے نے خط لکھا چیف جسٹس نو, صدر نو, وزیر اعظم نو کیوں نہیں لکھیا بھی یہ سوچنے والی گل آ. اسی اس چیز سے تہاڈے تو ناراض ہے کارکن کہ بھئی ایک کوئی منطق نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا, بات آپ کی سمجھ آ گئی. اب خواجہ صاحب سے سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. ایک تو آپ انہیں کہیں کہ یہ ناراض ہیں تو ناراض رہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہم دباؤ میں آ کے فیصلے کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایجوٹیشن کی سیاست فی الحال نہیں کرنا چاہتے. اور تیسری بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی دانشور مجھے یہ بتا دے کہ ہم قومی اسمبلی میں کرٹیسزم بھی کرتے ہیں, ہم وہاں پہ تحریک التوا بھی لے کے آتے ہیں, ایک کام ہم نہیں کر رہے. ہم گلیوں بازاروں میں نکل کے ڈنڈے سوٹے پکڑ کے ایجیٹیشن نہیں کر رہے. تو وہ ایجیٹیشن ہم سمجھتے ہیں, ہماری پارٹی سمجھتی ہے, ہم نے اس پہ بڑی ڈیبیٹ کی ہے. کوئی ہم سارے بیوقوف تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایجیٹیشن کا وقت نہیں ہے, لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ اس کی خواہش پہ ہمیں مجبور کیا جائے کہ نہیں ہم باہر نکلیں اور ڈنڈے سوٹے پکڑ کے اور گھراؤ جلاؤ کر کے اس حکومت کو گرا دیں, تو آج کی تاریخ میں ہم یہ مناسب نہیں سمجھتے. یہ ہم نے کب کہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس کو قائم رہنا چاہیے؟ ہم نے کب کہا ہے کہ موجودہ کرپٹ نظام قائم رہنا چاہیے؟ لیکن آپ ہمیں یہ بھی تو بتائیں ہم کریں کیا. ہم اسمبلی میں موجود ہیں, ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں, لیکن اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم روز لانگ مارچ کریں اور روز چڑھائی کر دیں, اس سے ہم گریز کر رہے ہیں. خواجہ صاحب تاریخ میں ایک کردار ہے رابس پیری کا, وہ فرانس کے بادشاہ کے خلاف اٹھا تھا, لوگ نے اس کو کھڑا کیا تھا, پارلیمنٹ بن گئی تھی, وہ ساتھ چلنے لگ گیا تھا. پھر اس نے بعد اس نے کہا تھا یہ نظام چلنا چاہیے. پھر سیاسی پارٹیاں نہیں اٹھی تھیں, لوگ اٹھے تھے. ایسا وقت نہ آئے کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں. کالر بے چین ہے اور بہت رش ہے کالز کا. بورے والا سے ہمارے ساتھ یونس صاحب ہے, ان کی بات سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جی یونس صاحب السلام علیکم. السلام سر, میں نے خواجہ صاحب سے بات کرنی. جی آپ کر رہے ہیں جناب, آپ کے سامنے. میں یونس علی طور بول رہا ہوں بورے والا سے. سر جی سر میرا یہ سوال ہے کہ میں نے یہاں پر 2008 میں MP کا الیکشن لڑا تھا, تو میں غریب ہوں, روٹ سلیب سے اوپر آنا چاہتا ہوں. لیکن میں صرف چھوٹا سا سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ سر کہ پاکستان میں یہ کیا ہے کہ جو سیاسی پارٹی ہیں وہ غریب آدمی کو اوپر آنے دیتی ہے. اب جو ہماری اسمبلی میں جو MP جو ہیں, جتنے بھی MP ہیں, MNA ہیں, وہ سب ریچ مین ہیں, امیر بندے ہیں. پاکستان کی تقدیر کیسے بدلے گی؟ اگر تقدیر بدلنی ہے تو روٹس لیول کے جیسے خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے میرے آئیڈیل ہیں, تو اس طرح کے اگر بندے آگے لے کر. جی کال میرا خیال ڈراپ ہوگی. بات آپ سمجھ گئے, ان کی خواہش صاحب بتائیں. بات سمجھ گیا ہوں, بات ان کی درست ہے. ہماری پارٹی نے شعوری کوشش کی ہے مڈل کلاس کو آگے لائیں. شکیل اوان پنڈی میں, شفقت بلوچ سرگودا میں اس کی زندہ مثال ہے. ان کے اپنے بورے والا میں ایک بائی الیکشن ابھی تازہ ہم ہار کے آ رہے ہیں, وہاں ہم نے نسیم مہدی شاہ صاحب کو ٹکٹ دیا تھا. وہ بھی ایک سفید پوش شریف آدمی ہے. لوگوں نے وہ جج صاحب جن کی ڈگری جعلی تھی ان کو ووٹ دے کے ان کے حلقہ انتخاب کے لوگوں نے کامیاب کیا. وہ ہم سے ٹکٹ لینے آئے تھے, ہم نے جعلی ڈگری والے کو ٹکٹ نہیں دیا. ہمیں پتہ تھا اسے ٹکٹ نہیں دیں گے ہم الیکشن ہاریں گے, کیونکہ ان کے پاس ووٹ بینک بڑا تھا, مگر ہم نے انہیں ٹکٹ نہیں دیا. تو جتنی بہتری کی کوشش ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں, لیکن ابھی بہت سی کوششیں کرنا باقی ہیں. میرا سوال وہی رہ گیا, ایسا نہ ہو کہ آپ نہ نکلے لوگ خود نکلیں. اور یہ سب بات یہ ہے کہ اس کا امکان تو ہر وقت موجود ہے, اور اگر قدرت کو یہی منظور ہے تو اس ہونے کو کوئی ہونے سے روک تو سکتا نہیں ہے. لیکن جو ہماری اپنی کیلکولیشن ہے اور جو ہماری جماعت میں ہم ہر سطح پہ مشورہ کرتے ہیں, ہم نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے آپس میں. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پنجاب کی حکومت سے پیپلز پارٹی کے وزراء کو خارج کر دینا چاہیے. اس پہ ہم بڑی سنجیدگی سے سوچ بھی رہے ہیں.
انہیں بھی خیال کرنا چاہیے, انہیں خود ہی چلے جانا چاہیے. لیکن جہاں تک ایجیٹیشن کا معاملہ ہے, ہم نہیں سمجھتے کہ ابھی ایجیٹیشن کا ٹائم آیا کہ سڑکوں پہ نکل کے گھیراؤ جلاؤ کیا جائے. جی بہت بہت شکریہ خیر صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین, خواجہ سعد رفیق صاحب ہمارے ساتھ تھے, اگرچہ کہ ایسے شخص کے ساتھ ایک طویل نشست ہونی چاہیے. بہت سی باتیں تھیں جو آپ نے پوچھنی تھیں, بہت سی باتیں تھیں جو ہم نے پوچھنی تھیں رہ گئیں. ایسے اور بہت سارے سیاستدانوں کو ہم آپ کے روبرو لائیں گے تاکہ ہم بیچ میں سے وایا میڈیا کے طور سے خارج ہوں اور آپ خود اپنے سیاستدانوں کو سامنے روبرو سوال کر سکیں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.